السلام علیکم۔ جب میں دبئی میں کام کرتا تھا میرے ساتھ بہت سارے ممالک کے لوگ بھی تھے۔ وہ میرے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ میں بھی انہیں بھائیوں اور خاندان کے افراد کی طرح مانتا تھا۔ انہی میں میرا ایک حبشی دوست فیضان بھی تھا۔ فیضان بہت زیادہ دل کا اچھا بھی تھا اور پر اسرار بھی تھا۔ میں جب بھی اس سے مدد مانگتا تھا اس کے پاس ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ ہوتا۔ میں اس کی اس بات سے بہت متاثر ہوتا تھا۔ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، لیکن ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہاں تو سارے ہی ملازم ہیں، جبکہ فیضان کچھ الگ ہی تھا۔ وہ ہر کسی کا ادھار دے دیتا، اسے گھر والوں کی بھی کوئی فکر نہ تھی، جبکہ ہم ہر دوسرے تیسرے دن گھر فون کرتے اور پیسوں کا پوچھتے۔ کسی کی ماں بیمار تھی اور کوئی اپنی بہن کی شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا۔ انہی چیزوں نے ہمیں بھی مجبور کر رکھا تھا۔ میں دبئی میں پچھلے 3 سالوں سے کام کر رہا تھا، لیکن پھر ایسی بے روزگاری کی لہر پھیلی کہ اس نے کرتے کرتے ہم سب کی نوکریوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ میرے آدھے دوست بے روزگار ہو کر واپس چلے گئے۔ میں اتنا مجبور تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ ایک دن فیضان اور میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، میری بھی نوکری خطرے میں ہے۔ لگتا ہے کہ اب پاکستان جا کر مجھے پھر سے کوئی نیا کام ڈھونڈنا پڑے گا۔ لیکن تم ہی بتاؤ، تمہارے پاس تو ہر مسئلے کا حل ہے۔ فیضان نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ایسی بات نہیں، تم مجھے بالکل خدا بنا رہے ہو، لیکن تمہاری اس مشکل کا ایک حل ہے میرے پاس۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ چمک آ گئی تھی۔ میں نے کہا، واہ دوست، تمہارے پاس ہر چیز کا حل ہوتا ہے، تو بتاؤ تو صحیح، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، تم میرے آبائی ملک چلو، وہاں پر ہم لوگوں کا بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، بلکہ کام نہیں، اس کی نگرانی کرنا، تنخواہ اس سے دگنی ملے گی، تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر تم اتنے ہی امیر ہو تو پھر یہاں تم کیوں نوکری کر رہے ہو؟ ہنس کر بولا، مجھے معلوم تھا کہ تم مجھ سے ایسا ہی سوال کرو گے، پر اس سوال کا جواب میں تمہیں یہاں نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے تمہیں میرے آبائی شہر جانا ہوگا۔ اچھا تو بتاؤ، کیا تمہیں میرے ساتھ چلنا منظور ہے؟ تم مجھے کتنے عرصے سے جانتے ہو، مجھ میں کوئی بری عادت نہیں ہے۔ میری ایک بہن ہے اور اماں ابا اس دنیا سے چل بسے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں۔ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کہتے ہو تو کسی بھی قسم کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں تو بہت مجبور تھا۔ میری بہن، جس کی عمر 35 سال تھی، بہت مشکل سے اس کی شادی کے لیے ہم نے کوشش کر کے ایک رشتہ پسند کیا، اور دسمبر میں اس کی شادی تھی، جبکہ اگست کا مہینہ چل رہا تھا۔ ایسے میں اگر میں بے روزگار ہو جاتا تو دسمبر میں بہن کی شادی نہ ہو پاتی۔ میں نے فیضان کا بہت شکریہ ادا کیا، تم نے تو میری مشکل آسان کر دی۔ وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا، دوسروں کی بہنوں کی مدد کرو گے تو تمہاری بہن کی مدد ہوگی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ بولا، کچھ نہیں۔ خیر، اس طرح کرتے کرتے میں نے اماں کو بھی یہ بات بتا دی۔ اماں پریشان ہو گئیں، بولے، خدا جانے حبشی تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا، اماں، اس کا آبائی شہر ہے، اور پھر ایسے ہی میں افریقہ جیسے ملک میں جا کر مجھے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ مسلمان ہیں، یہاں تو مسلمان بس برائے نام ہیں۔ فیضان کے سر پر ٹوپی ہے، یہ 5 وقت کا نماز پڑھتا ہے۔ ماں کو میں نے تسلی دی۔ 10-15 دن میں ہی مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ میرے پاس 1 مہینے کا وقت تھا، تب فیضان نے کوشش کر کے میرا ویزا بھی لگوا دیا، اور مجھے یہ خوشخبری سنا دی کہ اب میں افریقہ اس کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ میں بے انتہا خوش تھا۔ مجھے یہاں سے تنخواہ کے علاوہ بھی کچھ پیسے مل چکے تھے، جو میں نے اماں کو بھیج دیے۔ میرا افریقہ جانے کا سارا خرچہ فیضان نے اٹھایا، اور میں دل ہی دل میں اس کا بہت شکر گزار ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے، جس کو شاید میں سمجھ نہیں پا رہا اور نہ ہی دیکھ پا رہا ہوں۔ فیضان مجھے لے کر اپنے آبائی شہر پہنچا۔ اس نے مجھے ایک ٹریکٹر پر بٹھایا اور ٹریکٹر چلنے لگا۔ جیسے ہی کسانوں نے دیکھا کہ فیضان واپس آ گیا ہے تو سب اس کے استقبال میں جمع ہو گئے۔ اس کی عزت افزائی دیکھ کر میں حیران ہو گیا، کیونکہ بھلے ہی فیضان امیر تھا، پر اتنا بھی نہیں کہ اس کا اتنا شاندار استقبال کیا جاتا۔ یہ میری خام خیالی تھی کہ فیضان ایک عام انسان ہے۔ جب میں آگے پہنچا تو دیکھا، گاؤں کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت حویلی بنائی گئی تھی۔ اس کے دیواریں بہت مضبوط تھی۔ فیضان نے بتایا کہ یہ اس کا گھر ہے۔
دوسرے لوگ مزدور قسم کے تھے۔ تقریباً سبھی کے سبھی وہاں کھیتوں میں کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت حیران تھا، پہلی بار اس دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ میرا حیران ہونا تو بنتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں کسی اور چیز پر حیران ہوتا، فیضان نے میرا دھیان ایک افریقن عورت کی طرف دلوایا۔ وہ کھیتوں کی مخالف سمت سے کھیتوں میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے جسم پر بے پناہ زیور تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ علاقے کی ملکہ ہو۔ میں نے دیکھا اس کا جسم بھاری بھرکم تھا اور قد تقریباً 6 فٹ کے قریب تھا۔ اس کے ہاتھ موٹے موٹے تھے، جس طرح یہاں کے مردوں کے پہلوانوں کے ہاتھ پاؤں اور جسامت ہوتی ہے، ویسے ہی اس عورت کی تھی۔ میں نے فیضان سے حیران ہو کر پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ کہنے لگا، یہ تو میری بہن ہے، اسی کے لیے تو میں سب کچھ کرتا ہوں۔ فیضان نے پر اصرار لہجے میں کہا، کیا مطلب یہ تمہاری بہن ہے اور اتنی امیر؟ میں نے حیرت سے کہا تو وہ ہنس پڑا۔ دیکھو، اس نے صرف 1 کروڑ کا تو سونا پہن رکھا ہے، جو کہ بہت قیمتی ہے اور یہاں کی کانوں سے خالص نکالا جاتا ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، اچھا تم اتنے امیر ہو؟ میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ لوگ اتنے امیر ہیں، اتنے ہی خطرناک ہو سکتے ہیں، تو مجھ جیسے معمولی انسان کو دبئی سے لانے کا کوئی تو مقصد ہوگا۔ خیر، وہ عورت چلتے چلتے ہمارے پاس آ گئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے فیضان کو اشارہ کیا تو فیضان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس عورت نے مجھے بہت دل جمی سے دیکھا اور پھر مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ میری ایک مجبوری ہے، میں تمہیں آج ساری باتیں کھل کر بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، ہاں بتاؤ۔ اس نے کہا، میری بہن کا نام ثنا ہے، ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 10-15 سال گزر گئے تھے۔ میرے ماں باپ نے بہت مشقت کر کے یہ دولت بنائی، ہمیں تو یہ بنا کوشش کے بغیر محنت کے ہی مل گئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دولت کے باوجود بھی کچھ لوگ انسان سے حسد کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا۔ جو میری بہن تم نے ابھی دیکھی ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ افریقی عورتوں کے لحاظ سے یہ کتنی ہی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں، اور میری بہن ہمت اور عظمت کا پیکر ہے۔ اس نے مجھے بھی اپنی بڑی بہن بن کر نہیں بلکہ ماں بن کر پالا ہے۔ میں ثنا کے قصے اور قصیدے سن کر اب کچھ سمجھ رہا تھا کہ فیضان کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ابھی تک میری بہن کی شادی نہیں ہوئی۔ فیضان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، وہ غور سے میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، تو میں نے کسی قسم کی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ خوشگوار سے تاثرات کے ساتھ اس کی کہانی سنتا رہا۔ اب یہ ہے کہ میری بہن کی عمر 30 سال ہو گئی ہے۔ دیکھو، 30 سال کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی۔ تم دبئی رہ کر آئے ہو، تم جانتے ہو عورت 40 سال تک جوان رہتی ہے اگر اس کا کھانا پینا ٹھیک ہو، لیکن میری بہن تو پھر بھی شہزادیوں کی طرح پلی بڑھی ہے۔ اگر تم کہتے ہو تو میں اپنی بہن سے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ اس شادی سے یہ ہوگا کہ یہ ساری دولت جو کہ ابھی میری بہن کے نام پر ہے، یہ تمہاری ہو جائے گی، تم اس ساری سلطنت کے مالک بن جاؤ گے۔ اور اسے تم ہلکا مت سمجھو، اس میں 3 سونے کی بڑی بڑی کانیں ہیں، اور یہاں سے تو ہم سونا نکالتے ہیں، سونا نکال کر ہم دوسرے ممالک کو بیچتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں۔ ہماری زمین ہے، ہم اس سے سونا نکالتے ہیں اور بیچتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن میری بہن کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، اس کی 30 شادیاں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی شادی کامیاب نہیں ہوئی۔ تم نے 30 افریقی مرد؟ میں حیرت سے بولا۔ میں تو اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا۔ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میری بہن سے جس نے بھی شادی کی، اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ۔ فیضان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کیا؟ میں نے سوال کیا تو فیضان بولا، بس رہنے دو، میں تمہیں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، پہلے مجھے ثنا سے مشورہ لینے دو، پھر میں تمہیں ساری بات بتا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ پر 30 افریقی مردوں والی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں پچھلے واقعات گھومنے لگے تھے۔ ماسٹر صفدر کی بیٹی کتنی خوبصورت تھی، بس اس کا رنگ ذرا سا گندمی تھا۔ اماں نے مجھے لاکھ منتیں کی، کہا کہ تم ماسٹر کی بیٹی سے شادی کر لو، وہ بہت مجبور ہے۔ میں نے کہا، اماں، شادیاں مجبوری یا مروت میں نہیں کی جاتی، بلکہ محبت اور ہم آہنگی سے کی جاتی ہے۔ ان کی بیٹی کالی ہے، وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ اماں نے کہا، کالی نہیں، بس ذرا سی گندمی ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی حبشن سے شادی کرنا پڑ جائے۔ اماں کی بد دعا مجھے اب یاد آ رہی تھی، جو اپنے ماسٹر کی بیٹی کو لے کر کہی تھی۔ اب تو وہ سچ ہونے جا رہی تھی۔
ماسٹر صفدر کی بیٹی بہت نیک تھی، محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ اس کی عمر بھی مجھ سے 5 سال کم تھی، لیکن میں تھا کہ وہ مجھے خوبصورت لگتی ہی نہیں تھی، اور اب فیضان کی بہن کے سامنے مجھے دنیا کی وہ سب سے خوبصورت لڑکی معلوم ہو رہی تھی، نازک کومل سی اور ہاتھ ایسے جیسے پھول ہوں، مگر میں نے کبھی بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ اب اللہ نے مجھے کس مشکل میں پھنسا دیا۔ میں سوچنے لگا، فیضان نے بھی مجھے سوچنے کے لیے ایک دن کا وقت دیا تھا، میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ میں پہلے اپنی اماں سے فون کر کے گھر کے حالات کی خبر لے لوں، تاکہ پھر ہی کوئی فیصلہ کروں۔ میں نے اگلے ہی دن اماں کو فون کر دیا۔ اماں نے مجھے وہاں کے بارے میں اور زیادہ خبریں سنانا شروع کر دیں۔ اماں بولی کہ لڑکے والے جہیز زیادہ مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فریج بھی بنا کر دو، جبکہ میں نے تو بڑی مشکل سے بیٹی کا فرنیچر پورا کیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ فریج ٹی وی کے بعد کہیں وہ موٹر بائیک کی فرمائش کر دیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ کیسی بات ہوئی؟ ایسا تو ان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہمارے درمیان شرائط طے ہو چکی ہیں۔ یہ باتیں سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ اب میں اتنے کم وقت میں اتنی زیادہ چیزیں پوری کرنے سے تو رہا تھا۔ اب میرے پاس ایک ہی طریقہ تھا، میں فیضان کی بہن سے شادی کر لیتا، پر وہ کالی، یا خدایا میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، کاش کہ ماسٹر کی بیٹی سے شادی کر لی ہوتی تو وہ اپنے کسی رشتہ دار سے میری بہن کی شادی بنا جہیز کے کروا دیتا۔ بڑی مشکل تھی، اب فیضان کی بہن سے شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی بچا نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ چلو میں آزمائش کے طور پر ہی صحیح اس افریقی عورت سے شادی کر لوں گا، پر یہ تو پتہ چلے کہ 30 مردوں کے ساتھ اس کی شادی کیوں نہیں چلی، کہیں اسے کوئی بیماری تو نہیں تھی۔ میں یہ سوچ کر سوچ میں پڑ گیا۔ تبھی فیضان آیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگا، لگتا ہے تم نے میری بہن سے شادی کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو لگا کسی نے 2 کلو کا پتھر میرے کندھے پر لاد دیا۔ وہ خود بھی بھاری بھرکم وجود کا مالک تھا۔ میں نے کہا، ہاں ایسے ہی ہے، تمہاری بہن واقعی ہی خوبصورت ہے۔ کی خوبصورتی کے معیار سے تو وہ سب سے حسین ہے۔ اس نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، وہ بھی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہے، بس تم جسامت کے کمزور ہو، تھوڑی سی ورزش کے بعد تم وہ بھی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، اگر برا نہ مانو تو تمہاری بہن کو 30 مردوں کے ساتھ شادی کرنے کے بعد میں ہی کیوں اچھا لگا؟ میرا مطلب ہے کہ 30 لوگ جو اس نے چھوڑے ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی خوبی نظر آئی ہوگی۔ اگر اس نے مجھے پسند کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہوگا۔ میری بات سن کر فیضان ہنس پڑا اور بولا، کیا اپنی تعریف سننا چاہتے ہو یا میری بہن کے کردار پر شک کر رہے ہو؟ اس کی یہ بات سن کر میں ڈر گیا تھا۔ میں یہاں پردیس میں تھا، میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جو ان کو بری لگ جائے اور وہ مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ یا اللہ رحم کرنا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں، پر تم بھی جانتے ہو ایک عورت کی 30 شادیاں کرنا بڑا حیران کن معاملہ ہے۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ شادیاں نہیں چل سکیں؟ فیضان سوچ میں پڑ گیا اور بولا، تم ڈر مت جانا، بس یہ ہوا تھا کہ وہ 30 کے 30 مرد شادی کی رات ہی مر گئے تھے، ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچا، اور اسی وجہ سے میری بہن اب تک بیوہ یعنی کنواری رہ گئی۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ کہیں تمہاری بہن ان سب مردوں کو خود ہی قتل تو نہیں کر دیتی؟ اگر میں بھی اسے پسند نہ آیا، مجھے بھی جان سے مار دیا تو پھر کیا کرو گے؟ میں بہت ڈر گیا۔ مردوں والی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تو ایسی عورت سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اب کیا کرتا، ایک مصیبت میرے سر پر پڑ گئی تھی تو اس کو اتارنے لگا، لیکن مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، خدا جانے میری بھی موت واقعہ ہی نہ ہو جائے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے فیضان کے جانے کے بعد رو رو کر اللہ سے دعا مانگی، اور اگر میں نے ماسٹر کی بیٹی کا مذاق نہ اڑایا ہوتا تو مجھے اس کی سزا دے رہا ہے تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کبھی بھی تیرے بنائے ہوئے انسانوں پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ میں نے بہت دعائیں کی تھی۔ اب تو میری پرسوں فیضان کی بہن سے نکاح تھا اور میری روح کانپ رہی تھی کہ پتہ نہیں میں زندہ بچوں گا یا نہیں۔ جہاں 30 مرد مر گئے وہاں میری زندگی کا کیا بھروسہ؟ فیضان مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ سب کے سب افریقی تھے تو تم پاکستان سے آئے ہو، تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ وہ ہنس بھی رہا تھا۔
مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے موت کا فرشتہ اور زندگی مجھ پر ہنس رہے ہو۔ خیر میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میں نے فیضان سے کہا کیا معلوم کہ میری بھی زندگی تمہاری بہن کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ختم ہو جائے تو تم میرے گھر والوں کو کچھ سامان بھجوا دو۔ بولا تم فکر ہی نہ کرو، میں ان کو 10 کلو خالص سونا بھجوا دوں گا۔ یہ باتیں سن کر میری تو جیسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ بولا تم فکر نہ کرو، ہم پوری دنیا میں سونے کا کاروبار کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور 10 کلو سونے کا مطلب تو تم جانتے ہی ہوگے، تمہاری زندگی بدل جائے گی، تم وہاں کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ لیکن ہمیں یہ تجربہ خود پر کرنے دو، تمہاری زندگی کے بدلے ہم تمہارے گھر والوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اس نے واقعی ہی ایسا کیا۔ 10 کلو سونا، خالص سونا میرے گھر والوں کو بھجوانے کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا۔ میں یہ سوچ کر بھی خوش تھا کہ میری بہن کی شادی آرام و سکون سے ہو جائے گی، اور خوش تھا کہ میرے گھر والوں کو اب کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سوچ کر پریشان بھی تھا کہ آج رات میری موت واقع ہو جائے گی۔ میں نے اللہ سے مدد مانگ رکھی تھی، خود کو اللہ کے حوالے کر دیا، سوچا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جو زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ آج میں یہاں سر جوارے پتوں کی سی زندگی گزار رہا ہوں۔ اسی کے باعث ممکن ہوا۔ جبکہ ثنا دلہن بن کر میرے کمرے میں لائی گئی تو سب لوگوں کی موجودگی میں اس پہ نیم بے ہوشی طاری ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ ثنا کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کا بھائی چلاتے ہوئے آگے بڑھا، اپنی بہن کو اٹھانے کی کوشش کی، پر وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میرا دوست فیضان بیٹھا رونے لگا، بولا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کاش میری بہن اپنی شادی کی خوشی دیکھ لیتی۔ یہ دیکھ کر میرے دل کو خوشی بھی اور غم بھی ہوا۔ اس بات سے خوشی ہوئی کہ میری ثنا جیسی عورت سے جان چھوٹی، جو عورت کم اور ایک دیو ہیکل زیادہ لگتی تھی، جبکہ پریشانی مجھے فیضان کی تھی، اور یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں سارا الزام میرے سر نہ مڑ دیا جائے۔ میں چپ چاپ رونی صورت بنائے کھڑا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت سارے کالے جمع ہو گئے اور سب حبشیوں نے رونا پیٹنا ڈال دیا۔ میں بھی وہاں کھڑا تدفین کے سب مرحلے پورے کر رہا تھا۔ فیضان بہت پریشان سا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا دوست مجھے معاف کر دو، میں نے بھرپور کوشش کی لیکن شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس نے کہا نہیں، غلطی میری بہن کی ہے، یہ سب کچھ اس کی نادانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ بولا کہ جب میرے باپ کی وفات ہوئی تھی تو ہمیں یہاں قبیلوں میں اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑا۔ میری بہن ان دنوں 16 سال کی تھی۔ قبیلے کے آس پاس کے لوگوں نے اس پر نظر ڈالنا شروع کر دی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ تبھی اس نے ایک جیشا نام کی بوٹی کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ یہ بوٹی جسم میں زہر پیدا کر دیتی تھی، اور اگر کوئی بھی اس کے ساتھ تعلق بنائے تو وہ بہت ہی بھیانک موت مرتا ہے۔ یہ زہر اس کے جسم میں چلا جاتا ہے، انسان تو رفتہ رفتہ اس بوٹی کا عادی ہو جاتا ہے، پر جو دوسرا شخص اچانک سے تعلق قائم کرے تو اس کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیشا بوٹی بہت ہی زہریلی اور کڑوی ہے۔ میری بہن نے اپنے باپ داداؤں کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس بوٹی کا استعمال کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے جسم میں زہر بننا شروع ہو گیا، اور پھر جس بھی قبیلے سے میری بہن کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کی کوشش وہ خود ہی موت کے منہ میں چلا گیا۔ اس کے بعد سے میری بہن پاک پتر مقدس ہستی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ میری بہن کے ساتھ جس نے بھی برا کیا وہ خود ہی مر گیا۔ رفتہ رفتہ میری بہن ایک دیوی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد سے کسی نے میری بہن سے شادی نہیں کی، اور لیکن جنہوں نے بھی اس کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ بہت برا ہوا۔ میری بہن بہت خوش تھی، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اور اگر ایسا کرے گا تو موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ لیکن پھر مجھے لگا کہ اب مجھے اپنی بہن کی شادی کرنی چاہیے، اسی لیے میں دبئی اس کے لیے لڑکا تلاش کرنے آیا تھا، مگر اس کا جسم یہ برداشت نہیں کر پایا اور زہر کا توازن خراب ہونے سے وہ اس دنیا سے ہی گزر گئی۔ یہ کہہ کر فیضان رونے لگا۔ میں ہکا بکا اس واقعے کی حقیقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے اور دنیا کے قصے بھی بہت ہی عجیب ہیں۔ میں وہاں سے واپسی پر بھی میرے ساتھ کئی واقعات پیش آئے اور اب ایک کروڑ پتی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے مزید دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔
اللہ حافظ۔